انا فی التشوق وسخا سبحان اللہ. اے گے سوئے پاک کے ابر کرم، اے گے سوئے پاک کے ابر کرم، برسن آرے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم 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 برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کیا بات. الروح فدا کا مزید حرکا یک شعلہ دیگر برزہ عشقا یک شعلہ دیگر برزہ عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا رے مورے عربی سوریا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورے عربی سوریا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. کال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر محمد لطیف یوسف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی لطیف بھائی. آپ کو سلام اور مفتی صاحب کو سلام. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی ہم 5 دن ہو گیا آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ ہماری ادھر لائٹ نہیں آتی 2 گھنٹے. اللہ اکبر. تو تسلیم بھائی میرے 2 سوال تھے. ہاں ایک یہ بھی ہے کہ 2 گھنٹے لائٹ نہ آئے تو کیا کریں؟ نہیں یہ سوال نہیں ہے. اچھا. ایک تو آپ کی کال بہت مشکل ملتی ہے تو اللہ کا شکر ہے مل گئی ہے. چلیں بڑی محبت. جی تسلیم بھائی ایک سوال ہے کہ میری وائف ہے وہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے وضو نہیں کرتی. اچھا. تو کیا ایسے وضو ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ہمارے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کی کیا سزا ہے ہمارے ملک میں قانونی طور پر بھی اور اسلامی طور پر؟ ٹھیک ہے. انفرادی طور پر تو یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہی ہے کہ جس کو آپ اپنے ذاتی طور پر اللہ کے خوف سے، لوگوں کا خوف تو کسی حد تک ہے ہی کہ ماں باپ کے سامنے تو کوئی نہیں کھول کے ایسی ویب سائٹس بیٹھے گا، بھائی کے سامنے بہن کے سامنے تو نہیں کھول کے بیٹھے گا. اللہ کا خوف. اجتماعی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے اس کی بہتری کے لیے؟ اس کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اسے وضع کیا جا سکتا ہے. اویئرنیس کیمپین جو ہے نا اب بے حد ضروری ہے. ٹھیک. جہاں یہ ساری چیزیں کھل گئی ہیں، سامنے آ گئی ہیں، وہاں ایک تو طلباء کو اور جو نوجوان ہیں انہیں یہ باور کرانا کہ ان کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، انرجی ضائع ہو رہی ہے. یعنی کسی بھی ایسی منفی چیز کی ترسیل یا اس تک پہنچ جو ہے وہ آسان نظر آتی ہے. اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، ذہن پر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ چیز وقت کو برباد جو کرتی ہے، صحت کو برباد کرتی ہے، فکر کو برباد کرتی ہے، اور اس کے اعتبار سے جب رد عمل کی صورت میں وہ معاشرے میں آ کے اپنے اس رول کو بھول جاتا ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے کرنا چاہیے، اس کے بجائے
منفی انداز میں وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو اس سے جو رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ صرف ذات پر نہیں ہوتا، سماج پر ہوتا ہے، معاشرے پر ہوتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کے لیے بھی ایک ویب سائٹ کا ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں کو غلط طور پر استعمال کیا تو اس کا رد عمل یہ ہوا، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دھوکہ دینا بھی سامنے آ رہا ہے اور اپنی ذات کو خرابی میں ڈال کر اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ کمرے میں بند ہو کے کسی ایک چیز سے حظ اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن اس کا رد عمل جو ہے وہ پوری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ صحیح مفتی صاحب، جو یوٹیوب آ گیا اس سے تو معاملات بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے نا، یعنی سچ ہے، جھوٹ ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کا کوئی چیک موجود نہیں ہے۔ یہ چیک ہے جو صرف یوٹیوب کی ویب سائٹ کے جو منتظمین ہیں وہ صرف اتنا چیک رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چیز کاپی رائٹ کی ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی کلپ ہے، کوئی ویڈیو ہے، کوئی آڈیو ہے، وہ اس کو کاپی رائٹ کی وجہ سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، ورنہ اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اور پھر اجازت ہے ہر ایک کو جو چاہے اپلوڈ کرے، جہاں سے چاہے اپلوڈ کرے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا ہے، یہ تو ایک عجیب سے سوال ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا اب ہر چیز اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو کیا ہمیں شریعت بھی اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ ہم ہر چیز اپلوڈ کر لیں؟ دیکھا تو یہ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں وہی قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر بہت سے لوگوں نے اچھی چیزیں بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ جی ہاں بالکل، جیسے ہمارے سحری کے پروگرام ڈالے ہوئے ہیں، جی ہاں مثالیار.com ہے جو بہت اچھے طریقے سے یہ پروگرامز دے رہی ہے، نعتیں ڈالی ہوئی ہیں، علماء کے بیانات ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی بہت ساری ہیں۔ جی ہاں، اب اس کو کوئی وہی بات ہے کہ یہ استعمال کرنے والے پر ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ غلط چیز وہاں پر ڈالتا ہے اور غلط چیز کی تشہیر کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہا ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ جو اس کے منفی اثرات اور منفی نتائج جو مرتب ہوئے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، اس کا احساس دلایا جائے۔ تو لہٰذا اگر آپ بالفرض ایک ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگوں کو گناہوں کی ترغیب ملتی ہے اور وہ 10 کو ترغیب دے کر اس گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، تو اس حدیث کے تحت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی برے کام کی بنیاد ڈالی تو اس کا وبال اس پر تو ہوگا ہی ہوگا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے ان سب کا وبال بھی اس شخص کے سر پر ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ جاریہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ میں ایک چیز ڈال رہا ہوں، یہ لوگ دیکھ کر کس قسم کا ذہن بنائیں گے، اچھا ذہن بنے گا، خراب ذہن بنے گا، اور اس کے اثرات کہاں تک مرتب ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس قسم کے جو کلپس ڈالے جاتے ہیں جو خراب قسم کے ہوں، اس کے ویورز بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اگر بالفرض 1 لاکھ نے دیکھا تو آپ نے 1 لاکھ کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور یہ اثرات 1 لاکھ تک محدود تو نہیں رہیں گے۔ اب وہ 10 کو ترغیب دیں گے، وہ 20 کو ترغیب دیں گے، اتنا بڑا گناہ جاریہ ہے۔ اور یہ اصل میں کاپی بھی ہو جاتی ہیں۔ اب کسی نے کاپی کر لیا، آپ نے ریموو کر بھی دی، پھر دوبارہ آپ نے اگر اس کو ختم کر بھی دیا تو آپ نے ایک بیج تو بو دیا نا، لوگوں نے اس کے پھل توڑ لیے، اب آپ چاہے درخت کو کاٹ دیں، پھل تو تقسیم ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو جاتا ہے، اس پر توجہ کر کے اور توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ موبائل فون کا استعمال، ہاں جی کیا میں اس کر رہا تھا، مفتی صاحب نے کس قدر عمدگی سے بات کو واضح کیا ہے، میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی ایسی ریاست، مملکت، معاشرے اور سماج سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ چیزیں یہ شامل کریں تو یقیناً ان پر تو وہ قدغن ہوگی کہ جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا۔ ایسا کرتے ہوئے 10 بار وہ سوچے گا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک ایسا سماج کہ جس کے یہاں اس طرح کی چیزیں ہیں ہی نہیں اور وہ آسانی کے ساتھ ڈال دیتا ہے، وہاں پھر کیا صورت بنے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ابھی حال ہی میں مغرب کے دورے سے واپس آ رہا ہوں، میں نے وہاں محسوس 2 چیزیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود پریشان اب ہو گئے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں میں وارننگ آ رہی ہیں، اور خاص طور سے وہ وارننگ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں ڈالتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، تو اب وہ وارننگ ان کے یہاں وہ چیز ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو محرک ایک دین کا اور اخلاق کا پہلو ہے نا، ان کے یہاں نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ان کے یہاں جو اب خراب ہو رہی ہے وہ یہ کہ پورا سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ انتشار کا شکار اور شکست و ریخت کا ہے۔ اس کا ادراک پوری طرح انہیں ہو چکا ہے، جس کا معیشت پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کس قدر تیزی سے نوز ڈائیو ہو رہی ہے ان کی اکانومی، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی، اس لیے کہ لوگوں نے اب وہ دلچسپی لینا ختم کر دی ہے اور کسی اور طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو اب ان کے ہاں ایک قومی المیہ کی صورت میں یہ چیز آ گئی ہے، وہ اس کی تطہیر کے لیے بھی اپنے طور پر سامان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہندوستان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم تسلیم بھائی، شہباز بول رہا ہوں میں انڈیا سے۔ جی شہباز، حیدرآباد انڈیا سے۔ جی شہباز بھائی۔
میرا ایک سوال تھا کہ میں ابھی انڈیا سے میں عمان جانے والا ہوں 23 کو. ٹھیک ہے. جو میری فلائٹ ہے 4:30 بجے کی. جو اب میرا جو روزے کا ٹائم ہے انڈیا کے حساب سے 6:30 پونے 7 بجے. میں سمجھ گیا. آگے اب اگلا سوال کیجئے. یہ سوال میں سمجھ گیا. اگلا سوال کچھ نہیں ہے، اور میرا شہباز بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ جو نعت ان کی جو فیمس نعت ہے کفن میلا نہیں ہوتا، پلیز وہ ایک بار ضرور انشاءاللہ ضرور سنواتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اویس بول رہا ہوں لاہور سے. جی اویس بھائی. سر جی ایک چھوٹا سا سوال ہے. ویسے تو ہم آپ کے فیملی ممبر ہیں اور آپ ہمارے علاقے میں نا شاد باغ میں شملہ منڈی میں بھی آ چکے ہیں، حافظ جاز صاحب کی محفل میں بھی. اچھا اچھا چلیں سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کسی کے پاس نا یہ جو میچز وغیرہ کا کام ہوتا ہے نا ان کے پاس نا اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا وہ جوئے کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، وہ صرف اپنا کام کرتا ہے اور کام کر کے جو ان سے معاوضہ طے ہوتا ہے وہ لے کے نا گھر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ بولا تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ سر کہ یہ جو ٹی شرٹ پہن کے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاف سلیو ٹی شرٹ عام فری کیجول جو پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. الطاف صاحب ہیں احمد آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الطاف صاحب. ہاں آپ سبھی ٹی وی ٹیم کو بہت بہت بڑا سلام. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. میں اپنا دوسرے روم میں بیٹھا ہوں جناب. ٹیلی ویژن دوسرے روم میں اور میں اپنا دوسرے روم میں. ٹھیک ہے کہیے. جی کہیے. میں اپنا مفتی صاحب سے مفتی ہے اپنا مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. آپ نے یہ اپنے نماز کے متعلق جیسے اپنا فرض نماز پڑھ رہے تھے ہاں اس میں اپنے 2 رکعت چلی گئی اپنے، تو اب 2 باقی ہے جیسے اپنے 4 رکعت کی جوہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، اس میں اپنے سورہ فاتحہ کے بعد جو اپنے سورت کسی کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو آخری کی جو 2 رکعت ملتی ہے اپنے اس میں تو امام صاحب بلند و فریبی پڑھتے ہیں، تو باقی کی جو 2 رکعت ہوتی ہے جو اپنا مکمل کرنی ہوتی ہے تو اس میں پھر اپنے سورہ فاتحہ کے بعد ملائیں گے کہ نہیں ملائیں گے. بالکل میں سمجھ گیا. کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں جس گفتگو کا، موبائل فونز اور اس کے ایٹیکیٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے، اس کے منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. جی مفتی صاحب. یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض لوگ روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں نماز اور روزہ مستقل 2 علیحدہ عبادات ہیں، دونوں ہی فرض ہیں. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، روزہ چھوڑ دی تو نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھا تو نماز نہیں ہوگی. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو روزے کی نورانیت میں کمی ضرور آئے گی لیکن فرضیت ادا ہو جائے گی. بھائی نے فرمایا کہ میں کچھ کام کرتا ہوں اور 1% اس کا کمیشن لیتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر پہلے دیکھیں اس میں اجرت کے معاملے میں جو کمیشن ہوتا ہے یہ بہرحال اس میں ایک جہالت تو ہوتی ہے، مجہول پتہ نہیں کتنا کمیشن بنے گا، لیکن اس کو آج کل کے دور کے حساب سے جائز قرار دیا گیا ہے. کام اگر جائز ہے اور اس کی اجرت کے طور پہ اس طرح کمیشن مقرر کر لیا جائے تو گنجائش نکل سکتی ہے. بھائی فرماتے ہیں کہ میرے زوجہ سر پہ دوپٹہ لے کر وضو نہیں کرتی ہیں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں بہنوں کے لیے وضو کرنے کے لیے دوپٹہ سر پہ رکھنا کوئی شرط نہیں ہے. اگر بال کھلے بھی ہوں تب بھی وضو ہو جائے گا. جب انسان غسل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے وضو کرنا سنت ہے. جب پورا ستر کھلا ہے تب وضو ہو رہا ہے تو پھر خالی ایک بہن کے اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں وضو ہوگا؟ تو لہذا دوپٹہ سر پہ رکھ کر ہی وضو کیا جائے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہو جائے گا. ایک انہوں نے پوچھا کہ گستاخی رسول کی سزا کیا ہے؟ ملکی قانون کے اعتبار سے تو اگر سزا واقعی جرم متحقق ہو جاتا ہے تو وہ سزائے موت ہے اور مذہب اسلام بھی اسی کی تلقین کرتا ہے. لیکن اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ گستاخی کا معیار اور پیمانہ اپنی طرف سے متعین نہ کیا جائے، اس کے لیے علماء سے معلوم کیا جائے. اس میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض معمولی چیزوں کو ہم گستاخی قرار دے کر اور اس کی سزا کا تقرار شروع کر دیتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے علماء سے معلوم کر لیں، مستند مفتیان کرام سے، وہ کہیں کہ ہاں یہ گستاخی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اس کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے. بھائی نے فرمایا کہ کوئی غالباً یہ جوئے کا کام کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن جوئے کا کام نہیں کرتے ہیں، تو کیا اجرت جائز ہوگی؟ دیکھیں اگر کام بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز عنصر نہیں ہے آپ کا کام، تو اس کی اجرت تو بہرحال ٹھیک ہے.
لیکن ایسے مقام تہمت پر کام کرنا مناسب نہیں ہوتا. صحیح. ایک بھائی نے فرمایا کہ آدھے آستین کی شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں عام حالات میں گھر میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ پوری آستین کے ساتھ ہی نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے اپنے آپ کو ڈھک کر اور ادب کے ساتھ نماز ادا کی جائے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جیسے ڈیوٹی وغیرہ پر ہے اور وہاں پہ یونیفارم ہی ایسا ہے یا اسکول کا ہے جیسے ہمارے نیوی کا یونیفارم ہے, یہ ایک مجبوری کی صورت ہے